کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی دعوت کے یہی دو جز ہیں جی، اعبدوا اللہ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ لا الہ، یہی دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اعبدوا اللہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، معبود صرف وہی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ 950 سال کتنی تبلیغ کی، بدن کانپ جاتا ہے، خدا گواہ ہے۔ 950 سال مانا کتنے لوگوں نے؟ 80۔ خود بیٹے نے نہیں مانا، بیوی نے نہیں مانا۔ سبق ہے آپ کے لیے، تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے بندے مان رہے ہیں، میرے مقتدی بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، ادھر نہیں دیکھنا۔ واز کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب راضی ہو جائے، حق کی بات کرنی، یہ نہیں دیکھنا کہ بندے زیادہ ہیں یا کم۔ مار پڑتی ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے نوح زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کر کے۔ حضرت جبریل ان کی مرہم پٹی کرتے، وہ دوسرے چوک میں جا کے پھر شروع ہو جاتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، معاویہ مسجد میں 18 بلاک کی مسجد، پنڈی میں بیان ہو رہا، گجرات میں بیان ہو رہا، پنجپیر میں بیان ہو رہا، اس میں ہمارا کمال ہے۔ ہمیں بنی بنائی جگہیں ملی ہیں، ہمارے آبا نے محنت کی، لوگوں کے ذہن بدلے، لوگ مواعد ہوئے، ہمیں وہ جگہ مل گئی۔ یہاں توحید بیان نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے۔ میں 2-3 جمعہ پہ کوئی اور موضوع شروع کر دیتا ہوں، پھر مجھے پرچیاں آنے لگ جاتی ہیں، یہ توحید سڑاؤ جی، ماحول بدل گیا۔ لیکن اصل کام کرنے کا مزہ جو ہے نا، وہ نئی جگہ پہ، یہاں کوئی اپنا بندہ نہ ہو، وہاں بندہ طریقے سے کام کرے۔ میرے والد صاحب جب یہاں سرگودا میں آئے تھے تو اشاعت التوحید و سنہ کا صرف ایک گھر تھا، ایک، وہی لوگ والد صاحب کو لانے والے تھے، 18 بلاک کی مسجد، صرف ایک گھر۔ 13 سال وہ یہاں رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ دروس قرآن، گھروں میں درس، دکانوں پہ درس، اپنی مسجد میں درس، آدھے شہر کو بانٹ کے رکھ دیے۔ یہ مزہ ہے نئی جگہ پہ کام کرنا، یہاں مشکلات ہوں، فتوے ہوں، رستے رکیں، وہاں کام کرنے کا مزہ ہے۔ لیکن کام جو کرنا ہے وہ حکمت عملی سے کرنا ہے۔ پہلے دن نہیں آکھنا یارویں سور نالو ود کے حرام ہے، پہلے دن بندہ شیطان انگلی دے بھئی کر حق بیان، حق بیان کرتے تو بوریا بسترا چوک، تجھے نکال دیں یہاں سے۔ اس کا طریقہ ہے، اس کو بیان کرنے کا، نئی جگہ پہ بیان کرنے کا طریقہ ہے ایک۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ تو سارا علاقہ ایک بندہ بھی نہیں تھا،
6 مہینے جمعے کے خطبات میں میرے والد صاحب فرماتے تھے میں نے عظمت مصطفیٰ بیان کی. کتنے؟ 6 مہینے. آخر میں ایک بات کہتا تھا، میں کہتا تھا میں نے تمہیں وہ مسئلہ بتانا ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو عظمت ملی. یہ میں ان کو کہہ دیتا تھا، حتیٰ کہ لوگ نکو نک ہو گئے. لوگوں نے کہا مولانا ہن او مسئلہ دسو. پھر میں نے جب مسئلہ الہ بیان کیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، نہیں کہہ سکتے. جب میں نے وہ مسئلہ بیان کیا لوگوں نے کھلے دل سے اس مسئلے کو تسلیم کر. تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے منفی رنگ اختیار کر لیں. آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتائیں کہ عالم الغیب صفت اللہ کی. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ساری آیتیں نوٹ کرتے چلے جاؤ. وہاں درس دو گے جس جگہ پہ تو آپ کے سامنے وہ آیتیں ہونی چاہیے. ذہن بنا دو لوگوں کا کہ عالم الغیب صرف کون ہے. پھر ان کا ذہن بنا دو کہ مختار کل بھی صرف ہو، متصرف نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جب یہ ذہن بن جائے اب ان کو تیسری سیڑھی پہ چڑھاؤ کہ حاجات میں پکارنا اس کو چاہیے جو تیرے حالات سے واقف ہو، جو تیرے حالات کو جانتا ہو. نظر و نیاز اس کے نام کی دینی چاہیے جو تیرے حالات سے. پھر اب لوگوں کو بتاؤ کہ پھر پکار بھی حق اللہ کا ہے اور نظر و نیاز بھی حق اللہ کا.